ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے ماں کو اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ کو اجازت نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنا کپڑا پھاڑے، اپنے گال پہ تھپڑ مارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دور جاہلیت کی پکارے، جو غم کی حالت میں اپنے چہرے پر اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے۔ غم کی حالت میں بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر کیا غم نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا۔ 3 بچوں کا انتقال، قاسم کا، عبداللہ کا، ابراہیم کا، 3 بچوں کا انتقال، 3 بیٹوں کا انتقال نبی کے سامنے ہوا۔ نبی اپنے بچوں کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، نبی روئے بھی ہیں، اور نبی کے آنسوؤں کا ذکر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کو بچہ ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے۔ آپ کو بھی شوق تھا، آپ کو بھی ارمان تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ آپ کے 2 بیٹے پہلے پیدا ہو کر کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تیسرا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت خوش ہو کر کے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بچے کو دیہات بھیجا تاکہ دیہات کے ماحول میں بچہ دائی کے پاس دودھ بھی پیے گا اور دیہات کی آب و ہوا میں پلے گا بڑھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو دیہات بھیجا۔ آپ کا بیٹا 1 سال یا 1.5 سال کا تھا، آپ کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ابراہیم کو لایا گیا، آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، اور اے میرے بچے تیرے جانے سے تیرا باپ بہت دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹے کے انتقال پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی ایک دوسری حدیث دیکھیے۔ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کے کسی نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے کہ ابا جان کو بلا کے لاؤ، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی
اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو نیچرل بات ہے اولاد کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں سے بھی آپ کو محبت بہت زیادہ ہوگی، یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب بیٹی کا پیغام آیا، ابا کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ جاؤ میری بیٹی کو سبق دے دینا، میری بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فلتصبری ولتحتسبی، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، سامنے آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے، آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی ہو، رحم پایا جاتا ہو۔ بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام تو ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت مظلوموں کا حق مارا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں، اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، ان کا حق ان کو دلا دیں، کسی پر انیائے نہ ہونے دیں، کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں۔ خلیفہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا، پوری رات گزر گئی، لکھا پڑھی بھی کرنی ہے، فارمیلٹی بھی ہے، سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے، پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے، 17 سال کا جوان بیٹا ہے، آ کر کے کہتا ابا جان، اے ابا جان، اے امیر المومنین کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں، سستانے جا رہا ہوں، رات بھر کا جگہ ہوں، بہت محنت پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے، اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، سستانے جا رہا ہے، اب ظہر تک سو جاؤں گا اور ظہر کی اذان ہوگی، اٹھوں گا نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا دل دھڑکتا رہے گا، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے بیٹے، ظہر تک تو چھوڑ دو، ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ایک منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا۔ کہا اے ابا جان، کل تک آپ ابا جان تھے، آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں،
اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ انتظار میں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا، میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم کرے گا۔ اے ابا جان، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا، اے عمر بن عبدالعزیز، تیرے دور میں تیرے خلیفہ